السلام علیکم اسٹوڈنٹس اور ہمارے پیارے ویورز. آج ہم پڑھیں گے پروناؤن. اس سے پہلے ہم نے نون اور نون کے ٹائپس پر اور پھر اس سے پہلے ہم نے گرامر اور 2-3 ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی تھی جو سینٹنس پر تھی. ایک ویڈیو ورڈز پر تھا اور ایک ویڈیو لینگویج اور پارٹس آف اسپیچ پر تھی. تو سارے ویڈیوز ہمارے اس چینل پر آپ کو ملیں گے جو بہت ہی اعلیٰ کنسیپٹ کے ساتھ ہم نے وہاں پر بتایا ہوا ہے ویڈیوز میں، جو آپ لوگ وہاں دیکھ سکتے ہیں، بہت سی چیزیں پک اپ کر سکتے ہیں. جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، نیا ٹاپک ہے پروناؤن. پروناؤن جو کہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ پروناؤن اس ورڈ کو کہتے ہیں کہ جو نون کی جگہ استعمال ہو جائے یا نام کی تکرار کو ہم یا زبان میں جب جملے وغیرہ ہم بولتے گفتگو کرتے بار بار نام آ جاتا ہے تو اس نام کو سکپ کرنے کے لیے، اس نام کو ریپیٹ کرنے کے بجائے ہم پروناؤن کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر تھوڑا سا ڈیپلی پڑھیں گے کہ اصل میں پروناؤن ہے کیا، اس کا مطلب ہی کیا ہے. ایگزامپل کے ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ میں امپورٹنس بھی دے دیں گے. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پروناؤن کو اردو کانسیپٹ میں، کہ اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، اور اردو میں تھوڑا سا آسان ہو جائے تو پھر ہم انگلش کی طرف چلے جائیں گے. پروناؤن کو اصل میں اردو میں اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں، اور اس کا جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے کہ وہ نام جو اسم یا نام کی جگہ استعمال ہو جائے، یعنی وہ نام یا ورڈ یا لفظ جو کہ یہاں نام کی جگہ آپ لفظ بھی لکھ سکتے ہیں. صحیح ہے کہ وہ لفظ یا نام جو وہ لفظ ٹھیک رہے گا. میرا خیال میں نام ٹھیک نہیں رہا کیونکہ نام تو اسم کو کہتے ہیں. صحیح ہے، تو وہ لفظ جو اسم یا نام کی جگہ استعمال ہو جائے، یعنی وہ لفظ جب اسم یا نام کی جگہ استعمال ہو جائے اس کو ہم اسم ضمیر کہتے ہیں. جیسے کہ او، صحیح ہے، جیسے کہ میں، انہیں، ہم وغیرہ. یہ سارے چیزیں ہیں، یہ سارے او، میں، انہیں، یہ ہم کبھی کبھار اکثر ہم یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اپنے لینگویج میں، ریٹنگ لینگویج میں بھی اور اسپیکنگ لینگویج بھی. ہم کبھی کبھار نام لیتے ہیں کہ احمد اسکول جاتا ہے. اگر احمد کو میں او سے اشارہ دوں کہ او اسکول جاتا ہے تو احمد کی جگہ میں نے او استعمال کیا. یا میرا نام احمد ہے، میں احمد کھانا کھاتا ہے، یا میں کھانا کھاتا ہوں، یا میں اپنے نام کی جگہ، یا میرا نام یہ ہے، مائی نیم از دا، میں اگر نام کی جگہ اپنے آپ کو آئی سے یا میں سے تصور کروں، میں سے پکارو، تو یہاں پر میں نے اپنے نام کی جگہ میں استعمال کیا. انہیں جو زیادہ کے لیے استعمال کرتے ہیں دے، جو ہم انگلش میں دے کہتے ہیں، انہیں زیادہ ہو گیا. ہم جو وی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کبھی کبھار ہم زیادہ ناموں کو نہیں لیتے کہ میں احمد اور کامران اسکول جاتے ہیں. تو اس طرح اگر ہم اس طرح کریں کہ میں سارے ناموں کے بجائے ہم استعمال کریں، ہم کو اشارہ دیتے ہیں زیادہ لوگوں کو، 2-3-4 لوگوں کو، تو یہاں پر ہم نے تکرار کو بھی ختم کر دیا اور اپنے لینگویج زبان کو بھی آسان کر دیا، جو کہ ہم ریٹن لینگویج میں بھی اکثر یوز کرتے ہیں، اسپوکن لینگویج میں بھی. تو اصل میں زبان میں تکرار کو ختم کرنے کے لیے اور روگردانی سے بولنے میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اصل میں پروناؤن کا مطلب ہے کہ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، کیوں یوز کرتے ہیں. کبھی کبھار تکرار آتا ہے، بار بار نام، ایک شخص کا نام، ایک لڑکے کا نام، ایک چیز کا نام، ایک پلیس کا نام بار بار اگر ہم استعمال کریں تو اس سے ہماری بولنے کا زبان اور لکھنے کا زبان پر اثر پڑ جاتا ہے. وہ کمزور نظر آتی ہے، بولنے میں بھی وہ مطلب اچھی نظر نہیں آتی ہے. تو اس لیے ہم تکرار کو ختم کرنے، بار بار ایک نام کو یوز کرنے، استعمال کرنے کے بجائے ہم پروناؤن کو استعمال کرتے ہیں اور اب روگردانی سے بولنے میں استعمال ہوتے ہیں. اب ہم اپنے زبان میں بولتے ہیں کہ احمد اسکول جاتا ہے، احمد روٹی کھاتا ہے، احمد اچھا لڑکا ہے. یہ سارے لفظ اگر احمد کے بجائے میں احمد کی جگہ او استعمال کرو، او احمد اچھا لڑکا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کا حکم مانتا ہے، تو یہ ساری چیزیں میں نے اپنے تکرار کو بھی ختم کر دیا اور اپنے زبان کو روگردانی سے اچھائی طریقے سے جلدی سے بولنے میں استعمال ہوا پروناؤن. تو یہاں پر آتے ہیں انگلش کے کنسیپٹ کے لیے کہ انگلش میں پروناؤن اس طرح ڈیفینیشن ہے: پروناؤن از اے ورڈ وچ یوز انسٹیڈ آف، ان پلیس اور پوزیشن آف ناؤن اور نیمز. یعنی پروناؤن وہ لفظ ہے، جس طرح ہم نے اوپر بتا دیا، وچ یوز جب استعمال ہو جائے انسٹیڈ کی جگہ، انسٹیڈ ان پلیس دونوں ایک ہی
मीनिंग देता है। इंस्टेड नाउन के बजाय, इन प्लेस नाउन की जगह, और पोजीशन जो उसकी हालत या पोजीशन लेता है। अब नाउन और नेम्स, नाउन की जगह या नेम्स की जगह इस्तेमाल होते हैं, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जिस तरह ही, शी, इट, आई, वी, दे, वी, यू, etc etc, जिस तरह बाकी भी है। ये सारे मतलब अगर हम नाउन की टाइप से पढ़ेंगे तो ये वाज़े हो जाएंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सारे फिर वाज़े हो जाएंगे। सही है। तो ये हमारे पास क्या है, जो ये हमारे पास प्रोनाउन है, हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर नाउन और नाउन की जगह या नेम्स की जगह। सही है। थोड़ा सा एग्जाम्पल पर आ जाते हैं कि अकमल इज़ अ गुड बॉय, अकमल गो टू स्कूल डेली, अकमल रीड्स इन क्लास 5, अकमल 9 years old। ये सारे नाम जो कि नाउन है, अगर मैं अपने रिटन लैंग्वेज में इस तरह इस्तेमाल करूँ तो ये तकरार पैदा कर रहा है और रिटन लैंग्वेज पर असर पड़ रहा है, अच्छा नहीं नज़र आता। बार बार मैं एक नाम को इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अकमल अच्छा लड़का है, अकमल स्कूल जाता है डेली, अकमल किताबें क्लास 5 में पढ़ता है, अकमल 9 years का है। तो इस तरह में अगर मैं बोलूँ तो सारे नाम रिपीट हो रहे हैं, बार बार नाउन है। अगर इसकी जगह मैं प्रोनाउन को इस्तेमाल करूँ तो मेरी रिटन लैंग्वेज और स्पोकन लैंग्वेज दोनों अच्छी हो जाएगी। जिस तरह अकमल इज़ अ गुड बॉय, एक नाम को मैं यूज़ करूँ क्योंकि मैं अकमल की तरफ इशारा करूँ, यहाँ पर मैं ही इस्तेमाल नहीं कर सकता कि उस नाम को, उस शख्स को मैं कैसे जानूँगा कि किसके बारे में बातें हो रही है। तो सबसे पहले मैं एक नाम को लगा दूँगा, बाकी इसके लिए अकमल की जगह ही go to school daily, he reads in class 5 और he 9 years old। तो इस तरह हमारी लैंग्वेज भी अच्छी हो जाएगी, तकरार को भी ख़त्म कर दिया मैंने। तो इस तरह प्रोनाउन इस्तेमाल होता है नाउन की जगह, नाउन की जगह इस्तेमाल तब हो जाए जब तकरार को इस्तेमाल ख़त्म करने के लिए या हम इशारा करते हैं उस शख्स को। जिस तरह हम पढ़ेंगे टाइप्स में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो 3 पर्सन होते हैं, एक बात करता है, एक मुखातिब होता है, एक बात करता है, एक गायब होता है जो उसके बारे में बातें की जाती है। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे कि इसके मतलब किस तरह हम यूज़ करते हैं। अभी हम थोड़ा सा कंसेप्ट ले रहे हैं प्रोनाउन के बारे में, तो इसके बाद जो वीडियोज़ आ जाएगी नाउन को और भी मतलब डीपली पढ़ेंगे इसके टाइप्स के साथ। अदर एग्जाम्पल को देखते हैं। आलिया ईट्स द मील। सही है। आलिया नाउन है, अगर इसकी जगह मैं प्रोनाउन को इस्तेमाल, जिस तरह मैंने ऊपर डेफिनेशन में बता दिया कि ये अक्सर इस्तेमाल होते हैं नाउन की जगह, तो किस तरह इस्तेमाल होते हैं एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आलिया ईट्स द मील, तो आलिया लड़की है, इसकी जगह मैं शी इस्तेमाल करूँगा प्रोनाउन। आलिया नाउन है, प्रोनाउन को मैंने इस्तेमाल किया कि शी ईट्स द मील। सही है। स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, स्टूडेंट की जगह मैं दे इस्तेमाल कर रहा हूँ कि दे प्ले हॉकी, क्योंकि स्टूडेंट की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। कामरान गोज़ टू स्कूल, कामरान लड़का है, स्कूल जाता है, अगर इसकी जगह में ही इस्तेमाल करें ही गोज़ टू स्कूल। तो ये जो है ये हमारे पास नाउन है ये। सही है। ये सारे जो नाम है, आलिया, स्टूडेंट्स और कामरान, और शी, दे और ही प्रोनाउन है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होए। यू आर अ स्टूडेंट। सही है। ये भी हमारे पास एक किस्म का प्रोनाउन है। और ये भी वी लव और कंट्री, हम अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करते हैं। तो ये भी हमारे पास प्रोनाउन हो गया। अब आते हैं कि प्रोनाउन के असल में इम्पोर्टेंस क्या है, कि हम ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों अपने लैंग्वेज में ले आ रहे हैं। सही है। इम्पोर्टेंस टू रिमूव रिपीटिशन, सबसे पहले जो इसका अहमियत है रिपीटिशन को ख़त्म करना। जैसे मैंने वहाँ पर आपको बता भी दिया, लेकिन फिर भी जैसे अकमल नाम अगर बार बार रिपीट हो रहा हो, एक अकमल अच्छा लड़का है, अकमल स्कूल जाता है, तो इस तरह अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं प्रोनाउन को इस्तेमाल करूँगा। जो ये रिपीटिशन जो हमारे लिए ख़त्म कर रहा है, कौन ख़त्म कर रहा है, प्रोनाउन। टू रिमूव रिपीटिशन। सही है। रिपीटिशन तकरार को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये अहमियत दे रहा है हमारे लिए। टू बिकम इम्प्रेसिव लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज को भी असरानंदाज बना रहा है, क्योंकि अगर हम इस तरह लैंग्वेज इस्तेमाल करें कि बार बार नेम्स, प्लेस के नेम, थिंग्स के नेम और चीज़ों के नाम बार बार रिपीट करें, तो हमारी लैंग्वेज पर असर पड़ जाएगा, इम्प्रेसिव नहीं होगा। अगर इसकी जगह हम ही, शी, इट इस्तेमाल करें तो हमारी लैंग्वेज एक मुतासिर कुन होगी। स्पीकिंग विल बी मोर ईजी, हमारी स्पीकिंग भी अच्छी होगी, ईजी होगी, आसान होगी, क्योंकि अगर मैं बार बार एक नेम
ایک چیز کا نام استعمال کروں گا تو میں کبھی کبھار لینگویج میں اس طرح باتیں آ جائے گی نام کے ساتھ کہ میں جلدی نہیں بول سکوں گا، تو اسپیکنگ میرے لیے اچھی نہیں، زیادہ ایزی نہیں ہوئی۔ اگر میں اس نام کی جگہ، چیز کے نام کی جگہ پروناؤن کو استعمال کروں تو میرے لیے بولنے میں لینگویج بھی آسان اور ایزی ہوگی۔ آئیڈینٹیفائی پرسن وی ٹاکنگ اباؤٹ، یعنی شخصوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ ہم کس شخص کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ جب ہی استعمال ہو رہا ہے تو ہی مطلب ایک غائب شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یو استعمال ہو رہا ہے تو مخاطب شخص ہے، اگر آئی استعمال ہو رہا ہے تو لڑکا خود بات کر رہا ہے، تو یہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، ریکگنیشن کر رہا ہے، پہچان دے رہا ہے، ہمیں یہ پہچان دے رہا ہے، آئیڈینٹیفائی ہمارے لیے کر رہا ہے کہ کون کس شخص کے بارے میں باتیں کر رہا ہے اور کس کو بات کر رہا ہے۔ ہینڈ اشارہ دیتا ہے فار یوزنگ کریکٹ لینگویج، کریکٹ لینگویج کو استعمال کرنا، کیونکہ اگر ہی استعمال ہو جائے تو کون سا کون سا ورب استعمال ہوگا، اگر شی استعمال ہو گئے، اگر دے استعمال ہوا ہے، تو اس طرح ہمارے پاس ٹینس میں آتا ہے نا کہ ہم ہی شی اٹ کے ساتھ ڈو ڈز استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح مطلب آئی وی کے ساتھ ہم ڈو استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو مطلب ہمارے لیے نگیٹیو انٹروگیٹو سینٹینس ہوتے ہیں۔ جب سادہ سینٹینس ہوتے ہیں تو ہم ورب کے ساتھ ایس یا ایز لگاتے ہیں جب ہی شی اٹ آ جائے، اور جب آئی وی دیا جائے تو ایس یا ایز لگا نہیں لیتے ہیں۔ تو اس طرح ہی کانسیپٹ دے رہے ہیں ہمارے لیے کریکٹ لینگویج کو استعمال کرنے کے لیے، کریکٹ فارم آف ورب کے لیے استعمال کرنا۔ آلسو انفارمیشن اباؤٹ سنگولر اینڈ پلورل، ہم جب کبھی کبھار ہی استعمال کرتے ہیں تو ہم ہی کریں گے کہ ہی کے ساتھ ہم سنگولر ورب استعمال کریں گے، اگر ہم دے استعمال کریں گے تو پلورل ورب استعمال کریں گے، تو سنگولر پلورل کا انفارمیشن ہمیں دے رہا ہے پروناؤن۔ صحیح۔ ان ایڈیشن گیو اس نالج اینڈ اباؤٹ جینڈر، نالج دے رہا ہے، علم دے رہا ہے جینڈر کے بارے میں۔ ہی کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ لڑکے کی طرف، اگر شی آ جائے تو شی لڑکی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو اس طرح ہمیں جینڈر کے بارے میں بھی نالج اور معلومات دے رہا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ویڈیو، تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا پروناؤن کے بارے میں۔ اس طرح ہم پروناؤن کے نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے ٹائپس پڑھیں گے اور مزید ڈیپلی پڑھیں گے۔ تو یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا نون کی جتنی بھی کانسیپٹ تھا تھوڑا سا، تو ہم نے اس کے ڈیفینیشن اور ایگزامپل کے ساتھ اور ساتھ میں امپورٹنس کے ساتھ ہم نے پورا کور کری۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تھینک یو۔